فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے معزز سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ ہم پڑھ رہے ہیں قبلہ محترم محسن علی نجفی کی تحریر کردہ تفسیر الکوثر کی جلد 4 اور جس صفحے پہ ہم پہنچے ہیں وہ ہے صفحہ نمبر 377۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون۔ جب یہ فرستدگان آل لوط کے ہاں آئے تو لوط نے کہا تم نا آشنا لوگ ہو۔ کہنے لگے ہم آپ کے پاس وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں لوگ شک کر رہے ہیں، اور ہم تو آپ کے پاس امر حق لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔ تفسیر آیات۔ جیسا کہ سورہ اعراف و ہود میں اس واقعے کا ذکر آ گیا، حضرت لوط علیہ السلام کو ان ناشناس لڑکوں کو دیکھ کر پریشانی ہوئی کہ کہیں ان نہایت حسین لڑکوں کو دیکھ یہ بدماش قوم ان مہمانوں کے سامنے مجھے شرمسار نہ کرے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ لہٰذا آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں یہاں سے چلے جائیں اور آپ ان کے پیچھے چلیں اور آپ میں سے کوئی شخص مڑ کر نہ دیکھے، اور جدھر جانے کا حکم دیا گیا ہے ادھر چلے جائیں۔ اور ہم نے لوط کو اپنا فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ تشریح کلمات۔ ایک کلمہ تحریر ہے۔ تشریح کلمات جو ہے یہ ہیڈنگ ہے، اور اس کے نیچے ایک کلمہ تحریر ہے عصری، بریکٹ میں ہے سین، رے اور واو، بریکٹ بند ہو جاتی ہے، اس کے بعد لکھا ہوا ہے عصری کے معنی رات کو سفر کرنے کے ہیں، اور اس معنی میں سری اور اسرا دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ملا کہ گھر والوں کے پیچھے چلیں تاکہ کوئی پیچھے رہ نہ جائے، کیونکہ آنے والے واقعے کا علم تو صرف حضرت لوط علیہ السلام کو ہے، دوسروں کو یا تو علم نہیں، اور اگر ہو تو بھی ایک نبی کی طرح قطعی علم نہیں ہوتا، اس لیے ممکن ہے تساہل برتیں اور پیچھے رہ جائیں۔ مڑ کر نہ دیکھنے کا حکم ممکن ہے اس لیے ہو کہ نازل ہونے والا عذاب دیکھنے نہ پائیں، کیونکہ وہ عذاب اس قدر شدید تھا کہ اسے دیکھنے کا بھی انسان متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اہم نکات۔ ایک نقطہ تحریر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے اہل بیت اللہ کے نزدیک اس قدر عزیز ہیں
کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے پیچھے چلنے کا حکم فرماتا ہے۔ وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين۔ ادھر شہر کے لوگ خوشیاں مناتے لوط کے گھر آئے۔ لوط نے کہا بلا شبہ یہ میرے مہمان ہیں، لہٰذا تم مجھے رسوا نہ کرو، اور اگر اللہ سے ڈرو اور مجھے بدنام نہ کرو۔ کہنے لگے کہ ہم نے تمہیں ساری دنیا کے لوگوں کی پذیرائی سے منع نہیں کیا تھا؟ لوط نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ اس کے بعد ہیڈنگ آ جاتی ہے تفسیر آیات۔ ترتیب آیات واقعے کی ترتیب کے مطابق اس لیے نہیں ہے کہ قرآن اپنے غرض بیان کے مطابق واقعات بیان کرتا ہے۔ قوم لوط کے بارے میں تلمود میں کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ لکھتے ہیں کوئی مسافر ان علاقوں سے بخیریت نہ گزر سکتا تھا، کوئی غریب ان بستیوں سے روٹی کا ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ بارہا ایسا ہوا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر پھانکوں سے مر جاتا اور اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے تھے۔ اس طرح اس قوم کا یہ معمول تھا کہ مسافروں کو لوٹ لیا جائے یا ان سے اپنی ہوس پورا کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے ساتھ یہی کچھ ہونے کا خطرہ تھا۔ چنانچہ قوم لوط کے اس بات سے ان کی اخلاق کی پستی کا اندازہ ہوتا ہے جو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، ہم نے تمہیں ساری دنیا کے لوگوں کی پذیرائی سے منع نہیں کیا تھا؟ گویا کہ مہمانوں کی پذیرائی ان کے اخلاق میں جرم سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ خوبصورت لڑکوں کو دیکھ خوشیاں منانے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس قدر اخلاقی پستی میں مبتلا تھے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام ان کو جائز طریقے سے خواہشات پوری کرنے کی پیشکش کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کی مزید تشریح سورہ ہود میں ہو چکی ہے۔ ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ پہلا نکتہ ہے مہمانوں کی پذیرائی نہ کرنا بد خصلتی کی علامت ہے۔ نمبر 2، حضرت لوط علیہ السلام کی پیشکش سے اندازہ ہوتا ہے مہمان کا احترام کس قدر عزیز ہے۔ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے رسول، آپ کی زندگی کی قسم، یقیناً وہ بد مستی میں مدہوش تھے۔ پھر سورج نکلتے وقت انہیں خوفناک آواز نے گرفت میں لے لیا۔ پھر ہم نے اس بستی کو تہوبالا کر کے رکھ دیا اور ہم نے ان پر کنکریلے پتھر برسائے۔ اس واقعے میں صاحبان فراست کے لیے نشانیاں ہیں، اور یہ بستی زیر استعمال گزرگاہ میں آج بھی موجود ہے۔ اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ تشریح کلمات۔ کلمہ جو تحریر اس میں وہ ہے، پہلا کلمہ جو ہے وہ ہے متوسمین، بریکٹ میں ہے واو، سین اور میم، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے التوسم کے معنی آثار و قرائن سے
کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرنا کے ہیں، اور اسے علم ذکاوت، فراست اور فطانت بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، اتقوا فراست المومنی فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ اللہ کے عطا کردہ نور سے دیکھتا ہے۔ فٹ نوٹ میں جا کے اس کا ہم حوالہ دیکھتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے الکافی 218 معاف کیجیے گا 218 اور اس کے بعد کولون 1۔ دوسرا کلمہ ہے سبیل مقیم، غیر متروک راستے کو کہتے ہیں۔ تفسیر آیات، سورہ اعراف آیت 81 اور سورہ ہود آیت 77 میں ملاحظہ ہو قوم لوط کے انجام میں ایسی نشانیاں ہیں جنہیں فہم و فراست رکھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ بستی زیر استعمال گزرگاہ میں آج بھی موجود ہے۔ مکہ سے شام جاتے ہوئے راستے میں یہ تباہ شدہ علاقہ آج بھی قابل دید ہے، اور بعض جغرافیہ دانوں کے مطابق یہاں اس درجہ ویرانی پائی جاتی ہے جس کی نظیر روئے زمین پر کہیں اور نہیں دیکھی گئی۔ اس کا حوالہ دیا گیا ہے تفہیم القرآن۔ اہم نکات، ایمان کا فہم و فراست سے تعلق ہے۔ لا آیۃ للمؤمنین، وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور ایکا والے یقیناً بڑے ظالم تھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں ایک کھلی شاہراہ پر واقع ہیں۔ تشریح کلمات، الایکا بریکٹ میں ہے الف چھوٹی اے اور کاف، اس کے بعد لکھا ہے درختوں کے جھنڈ اور گھنے جنگل کے معنوں میں ہے۔ پھر لکھا ہوا امام قوما لبا مام کولون امام قوما اما سے ماخوذ ہے، جس کے معنی قصد کے ہیں، اسی وجہ سے شارع عام کو بھی امام کہتے ہیں۔ تفسیر آیات، بعض احادیث کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام 2 قوموں مدین اور ایکا کی طرف مبعوث ہوئے۔ ایکا مدین کے نزدیک بسنے والی ایک قوم تھی، اس کا علاقہ نہایت سرسبز تھا۔ بعض کے مطابق ایکا تبوک کا قدیم نام تھا، اور بعض فرنگی مورخین کے مطابق ایکا اور مدین ایک ہی بستی کے نام ہیں۔ اب اس میں پوائنٹس آ رہے ہیں۔ تفسیر آیات کے نیچے جو ہیڈنگ تھی اس کے نیچے کچھ ڈفرینٹ نقطے دیے گئے ہیں، پوائنٹس دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اصحاب الایکتی لظالمین، ایکا کے رہنے والے کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا، مگر ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ نمبر 2، فانتقمنا منہم، اللہ کے رسول کی تکذیب اور ان کی دعوت مسترد کرنے کی سزا میں ایک بستی کو تباہ کر دیا۔ نمبر 3، لا بامام مبین، مدین اور ایکا کا علاقہ حجاز سے فلسطین اور شام جاتے ہوئے راستے میں واقع ہے۔ اہم نکات، قوم لوط اور قوم شعیب کے علاقوں میں عبرت کے آثار عام گزرگاہوں میں موجود ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور بتحقیق
ہجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، لیکن وہ ان سے منہ پھیرتے تھے اور وہ پہاڑوں کو تراش کر پرامن مکانات بناتے تھے، اور انہیں صبح کے وقت ایک خوفناک آواز نے گرفت میں لے لیا، بس جو وہ کیا کرتے تھے ان کے کام نہ آیا۔ ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف مبعوث ہوئے۔ قوم سمود کے دارالحکومت کا نام الحجر تھا۔ اسی مناسبت سے قوم سمود کو اصحاب الحجر کہا ہے۔ مزید توضیح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ اعراف آیت 73 اور آیت 79، 73 اور 79۔ پہاڑوں کے شکم کے اندر محفوظ ترین گھروں میں ہی ان کو ایک دھماکے کی آواز نے تباہ کر دیا، اور ان کے محفوظ ترین مکان ان کی حفاظت نہ کر سکے۔ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح صفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان موجودات کو برحق پیدا کیا ہے، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، لہٰذا اے رسول ان سے باوقار انداز میں درگزر کریں، یقیناً آپ کا رب خالق اور بڑا دانا ہے۔ تفسیر آیات۔ تخلیق کائنات ایک واہمہ اور خیال نہیں ہے، نہ ہی عبث اور بے مقصد وجود ہے، بلکہ اس کی تخلیق کے سامنے ایک حکمت، مقصد اور دستور ہے۔ اگر یہ کائنات عبث اور فضول وجود میں آئی ہو تو اسے بے مقصد ختم ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ روز قیامت آنے والا ہے، وہاں اس کائنات کی تخلیق کا نتیجہ سامنے آئے گا، لہذا اے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف سے ہونے والے استہزاء اور آزار کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ درگزر فرمائیں۔ فصفحس صفح الجمیل، ایسا خوبصورت درگزر جس میں سرزنش اور غم و غصے کا اظہار نہ ہو، ان کے ساتھ نہ الجھے اور نہ ان کی طرف سے ہونے والی اذیتوں کو اعتنا میں نہ لائیں۔ آپ کا پروردگار خلاق ہے، پورا تسلط رکھتا ہے، علیم ہے، ان کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ وہ ایسی ذات کی گرفت سے چھٹ کر کہاں جائیں گے جو طاقت بھی رکھتی ہے اور علم بھی؟ کسی کمزور اور نادان سے ممکن ہے راہ فرار مل جائے، مگر اللہ سے نہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، عفو اور درگزر کرنا پیغمبری خصلت ہے۔ نمبر 2، عقیدہ آخرت سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اور بتحقیق ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور عظیم قرآن عطا کیا ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي سے مراد سورہ فاتحہ ہے، جو 7 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اسے قرآن کا ہم پلہ قرار دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی متعدد روایات میں پوری صراحت کے ساتھ ہے کہ السبع المثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایک آیت بلکہ افضل آیت ہے۔ صحیح بخاری سے 2 مرفوع روایات موجود ہیں کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اکثر مفسرین کا بھی یہی موقف ہے، چنانچہ اصحاب میں سے ابو سعید خدری
عبداللہ بن مسعود، ابن عباس، ابی بن کعب اور ابو ہریرہ کا بھی یہی موقف ہے۔ اس آیت کا سیاق و لہجہ بتاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں نامساعد ترین حالات میں تھے۔ مٹھی بھر مسلمان ہر طرف سے تحقیر و تذلیل اور ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے۔ اقتصادی طور پر بھی نہایت فقر و تنگ دستی میں بسر اوقات کرتے تھے۔ ایسے حالات میں یہ آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل ہوئی کہ مظالم اور سختیاں خواہ کتنی ہی گمبھیر کیوں نہ ہوں، جس عظیم دولت و نعمت کی راہ میں ان مصائب سے دوچار ہو رہے ہو، وہ مصائب پھر بھی ہیچ ہیں، اور دولت السبل مسانی یا سورہ حمد اور قرآن عظیم ہے، ایک لازوال نعمت، ایک ابدی دولت جو رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے سعادت کا پیغام اور دستور زندگی ہے۔ من المثانی، دہرائی جانے والی کتاب یعنی قرآن سے ہے، یعنی یہ 7 آیات پر مشتمل سورہ من المثانی دہرائی جانے والی کتاب قرآن سے ہے۔ 7 آیات پر مشتمل اس سورے کی عظمت اس بات میں ہے کہ یہ قرآن کے مطالب پر مشتمل ہے۔ قرآن کو مثانی اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن نے مطالب کو مکرر بیان کیا ہے، لیکن مختلف اسلوب، ترکیبوں، طرز خطاب اور انداز سخن سے۔ اس کے بعد ایک آیت تحریر ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے ایسی کتاب کی شکل میں بہترین کلام نازل فرمایا جس کی آیات بہم مشابہ اور مکرر ہیں۔ اس کا حوالہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 23۔ مثلاً عادہ حیات کے مسئلے کو مکرر بیان فرمایا گیا، مگر انداز کلام ایک سے بڑھ کر شیریں ہے۔ منکرین پوچھتے ہیں، قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، سورہ یاسین آیت نمبر 78 اور 79، اور کہنے لگے ان ہڈیوں کو خاک ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تحریر ہے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 62، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاءَةَ الْأُولَىٰ، اور بتحقیق پہلی پیدائش کو تم جان چکے ہو۔ تیسری جگہ فرمایا، أَفَآیِینَا بِالْحَقِّ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِی لَبْسٍ مِّن خَلْقٍ جَدِیدٍ، کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے عاجز آ گئے تھے؟ بلکہ یہ لوگ نئی تحقیق کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 15۔ ان کے علاوہ دیگر متعدد آیات میں سورہ فاتحہ میں ان تمام مطالب کو ایک آیت میں بیان فرمایا، مالکی یوم الدین۔ اہم نکات، سورہ حمد قرآن کا ہم پلہ ہے۔ دوسرا نکتہ، سورہ حمد دنیا کے ہر مال و دولت اور ہر مادی نعمت سے بالا تر ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین وقل انی انا النذیر المبین۔ اے رسول، آپ اس سامان عیش کی طرف ہرگز نگاہ نہ اٹھائیں جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف جماعتوں کو دے رکھا ہے، اور نہ ہی ان کے حال پر رنجیدہ خاطر ہوں، اور آپ
مومنوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں اور کہہ دیجئے میں تو صریحاً تنبیہ کرنے والا ہوں۔ تفسیر آیات: لا تمدن عینیک، مادی اعتبار سے اہل ایمان اور سرداران کفر میں طبقاتی تفاوت بہت زیادہ تھا۔ سرداران کفر نعمتوں سے مالا مال تھے اور مسلمان نہایت خستہ حالی میں مبتلا تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سرمایہ بھی اسلام پر خرچ ہو چکا تھا۔ اقتصادی بائیکاٹ کی وجہ سے مسلمانوں میں کسی کو اپنی گزر اوقات کے لیے ذریعہ تلاش کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آداب پیغمبری بیان فرماتا ہے، جس میں بالواسطہ طور پر مومنین کے لیے دستور زندگی ہے۔ اس بات پر توجہ ہی نہ رکھو کہ کفر کی مختلف جماعتوں کے پاس مال و دولت اور دنیا کی تمام تر نعمتوں کی فراوانی ہے۔ یہ مال دولت اس قابل نہیں کہ آپ کی توجہ کا مرکز بنے۔ نمبر 2، ولا تحزن علیہم، اور نہ ہی ان لوگوں کے کفر اختیار کرنے پر تعصف کریں۔ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے گمراہ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعصف ہو۔ نمبر 3، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل توجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایتوں کے مستحق ہیں۔ ان سے تواضع سے پیش آئیں اور ان کی تربیت و تعلیم پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔ قابل توجہ ہے کہ قرآن کی تعبیر وخفض کے معنی ہیں نیچے کریں، جناحک اپنے پروں کو، للمؤمنین مومنین کے لیے، جس طرح پرندے اپنے چوزوں کو نہایت پیار و محبت کے ساتھ اپنے پروں کے نیچے لیتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی اپنے مومنوں کے ساتھ اسی طرح پیش آئیں۔ اہم نکات: مخالف جماعت کے منفی حالات پر نظر رکھنے کی جگہ اپنی جماعت پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، جیسا عذاب ہم نے دھڑے بندی کرنے والوں پر نازل کیا تھا جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، بس آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے ان اعمال کی بابت جو وہ کیا کرتے تھے۔ تشریح کلمات: دینا، این دواد، اعضاء کی جمع ہے، حصے اور ٹکڑوں کے معنوں میں، اسی سے اعضاء جسم کے حصوں کو کہتے ہیں۔ تفسیر آیات: ولید بن مغیرہ نے حج کے دنوں میں 16 افراد کو مکہ کے طرف آنے والے راستوں پر تقسیم کر کے بھیجا کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچنے نہ پائے اور ایمان نہ لائے۔ ان میں سے بعض کہتے تھے قرآن جادو ہے، بعض کہتے تھے قرآن صرف داستانیں ہیں، اور کچھ کہتے تھے قرآن خود ساختہ ہے۔ چنانچہ ان لوگوں پر ایسا عذاب نازل ہوا کہ بدترین حالت میں مر گئے۔ اس کا حوالہ ہے مجموع البیان۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، المختصمین سے مراد قریش ہیں۔ حوالہ ہے تفسیر عیاشی۔ البتہ قرآن کی تعبیر عام ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو قرآن کو عملی اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں، کچھ پر عمل کرتے اور کچھ پر عمل نہیں کرتے، قرآن کو اپنے مفادات کے تابع بنا دیتے ہیں۔ اہم نکات: ایک نکتہ اس میں تحریر ہے، ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔
فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها آخر فسوف يعلمون۔ آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے اس کا شگاف الفاظ میں اعلان کریں اور مشرکین کی اعتنا نہ کریں۔ آپ کے واسطے ان تمسخر کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے یقیناً ہم کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں عنقریب انہیں اپنے انجام کا علم ہو جائے گا۔ تشریح کلمات، فصدع بریکٹ میں ہے سواد، دال اور عین، اس کے بعد لکھا ہے صد او امر، محاورہ ہے جس کے معنی کسی امر کو ظاہر اور واضح کر دینے کے ہیں۔ اصل میں الصدع کے معنی ٹھوس اجسام جیسے شیشے، لوہے وغیرہ میں شگاف ڈالنے کے ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1، فصدع بما تؤمر، نہایت نامساعد حالات میں تبلیغ رسالت کو ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل کرنے کا حکم مل رہا ہے۔ اس آیت کے نزول سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر اعلانیہ طور پر تبلیغ فرماتے تھے۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر تبلیغ شروع فرمائی، جبکہ قریش کی طرف سے تمسخر و استہزاء کا ایک طوفان برپا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ آ گیا کہ تمسخر اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین کی پرواہ کیے بغیر اپنا پیغام صاف صاف لفظوں میں بیان کرنا شروع کریں۔ روایات کے مطابق جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمسخر کیا تھا وہ ایک ایک کر کے مختلف عذاب سے دوچار ہو کر مر گئے۔ ان میں ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل سر فہرست ہیں۔ نمبر 2، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذیت دینے اور استہزاء کرنے والے مشرکین کو اعتنا میں نہ لائیں، ان سے نہ الجھیں۔ ان کی وقتی اچھل کود اس قابل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متاثر ہوں۔ نمبر 3، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ لوگ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں اللہ کے مقابلے میں بھی ہیں، اگرچہ قریش کی طرف سے تمسخر اور استہزاء کا ایک طوفان برپا ہے۔ اہم نکات، حکم خدا کی بے لاگ تعمیل کی جائے تو دشمن نابود ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور بتحقیق ہمیں علم ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے آپ یقیناً دل تنگ ہو رہے ہیں، بس آپ اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو یقین پرنتس میں لکھا ہے موت آ جائے۔ تفسیر آیات نمبر 1، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی فرماتا ہے، ہمیں علم ہے ان کافروں کی باتوں سے آپ دل تنگ ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگاہ ہیں کہ ہر بات اللہ کے علم میں ہے، لیکن محض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور اظہار شفقت کے لیے فرمایا، ہمیں علم ہے، ہم آپ کے حامی ہیں، آپ ہمارے حفظ و امان میں ہیں، آپ پر جو کچھ گزرتا ہے اس پر ہماری نظر ہے، اور آپ کو ضرب لسان سے یہ لوگ جو اذیتیں دے رہے ہیں وہ ہم سن رہے ہیں۔ اپنے مقصد کی راہ میں جن مصیبتوں اور ذہنی پریشانیوں سے دوچار ہو رہے ہیں
ہم ان سے آگاہ ہیں۔ نمبر 2، فسبح بحمد ربک، فسبح بحمد ربک، ان تکلیفوں اور مصیبتوں کے مقابلے کے لیے اپنے رب کی تسبیح و تحمید اور سجدہ کریں، نماز پڑھیں اور اسی عبادت اور بندگی کو تا حیات جاری رکھیں۔ تسبیح و عبادت سے تقویت حاصل ہوتی ہے، اس کائنات کے مصدر طاقت سے اتصال پیدا کرنے سے طاقت مل جاتی ہے۔ خالق سے دل لگانے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جس نے اس دل و جان کی وابستگی کی ہے اس سے یہ دل زیادہ مانوس ہے۔ اس انس کے کیف و سرور کے عالم میں دنیا کی مصیبتیں اور مشقتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ابتدائے بعثت میں ایسے ہی نہایت نامساعد حالات میں نازل ہونے والی سورہ مزمل میں ارشاد ہوا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، سورہ مزمل کی آیت نمبر 1 اور 2۔ اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو اٹھا کیجیے مگر کم۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، اس کا حوالہ ہے سورہ مزمل کی آیت نمبر 3، اور اس کے معنی آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے نماز اور عبادت کے ذریعے تیار فرما رہا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد فرمایا، انا سنلقی الیک قولا ثقیلا، انا سنلقی الیک قولا ثقیلا، یہ ہے سورہ مزمل کی آیت نمبر 5۔ ان قریب آپ پر ہم ایک بھاری حکم پرنتس میں لکھا ہے کا بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ عبادت ہر بے سہارا انسان کے لیے سہارا اور ہر کمزور کے لیے طاقت ہے۔ عبادت سے انسان کے پائے استقامت میں لغزش و لرزش نہیں آتی۔ چنانچہ سورہ معارج آیت نمبر 19 میں فرمایا، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ انسان یقیناً کم حوصلہ خلق ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، سوائے نماز گزاروں کے جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ نماز گزار تکلیف کے وقت اضطراب اور جزفز کا شکار نہیں ہوتے۔ نمبر 3، وَاعْبُدْ رَبَّکَ، بعض اہل ضلال ایک گمراہ کن نظریہ پیش کرتے ہیں کہ سلوک میں کوئی مرتبہ ایسا آتا ہے جہاں انسان یقین کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس مرتبے پر فائز ہونے کے بعد تکلیف شرعی ساقط ہو جاتی ہے۔ جہالت و ضلالت پر مبنی اپنے نظریے کی تائید میں یہ آیت پیش کرتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّى یَأْتِیَکَ الْیَقِین، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یہاں بالاتفاق یقین سے مراد موت ہے۔ اس کو یقین اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کا آنا حتمی اور یقینی ہے، یا اس لیے کہ موت آنے کے بعد انسان عالم شہود و عیاں میں جاتا ہے اور ہر اس بات پر یقین آتا ہے جس پر دنیا میں ایمان بالغیب رکھتا تھا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ یقین کو موت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور چونکہ یہ لفظ جہنمیوں نے استعمال کیا ہے لہٰذا یقین سے مراد سلوک و عرفان کی منزل یقیناً نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جہنمیوں سے پوچھا جائے کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی، وہ جواب میں کہیں گے، لم نکو من المصلین ولم نکو
نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 43 سے 47 تک۔ ہم نماز گزاروں میں سے نہ تھے، ہم مسکین کو کھلاتے نہیں تھے، اور ہم بیہودہ بکنے والوں کے ساتھ بیہودہ گوئی کرتے تھے، اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ یقین کی منزل پر آنے والے اپنے معبود کے اس قدر عاشق ہوتے ہیں کہ وہ ایک دن میں 1000 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مناجات میں اللہ کی بارگاہ میں عذر خواہی کرتے ہیں کہ بندگی کا حق ادا نہ ہوا۔ چنانچہ لو کشف الغطا ما ازددت یقینا، اگر عبد اور معبود میں پردہ ہٹ جائے تو بھی میری یقین میں اضافہ نہ ہو۔ یہ اس کا حوالہ ہے غرر الحکم، صفحہ نمبر 119۔ یہ فرمان ارشاد فرمانے والی ذات رات کو محراب عبادت گڑ گڑا کے فرماتی ہے، آہ من قلت الزادہ و بعد السفر، ہائے زاد راہ کتنا تھوڑا اور سفر کتنا لمبا ہے۔ اس کا حوالہ ہے المناقب 103:2۔ اہم نکات: مشکل کی گھڑیوں میں پریشان حال انسان کے لیے عبادت سہارا ہے۔ یہاں پہ جو ہے سورہ ہجر کی تفسیر تمام ہو جاتی ہے۔ ہم آج کی اس ریکارڈنگ کو تمام کریں گے۔ اللہ نگہبان۔